ایک دوسرے کو حوصلہ دینا. آج دنیا میں مایوسی اس قدر ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کو نیچا دکھانے میں، کسی نہ کسی کو ڈسکریج کرنے میں، چرچ کو پیچھے لے جانے میں، خدا کے کام کو روکنے میں، خدا کے منصوبوں میں رکاوٹ بننے کا سبب. لیکن فیصل صاحب تھوڑی سی طرح مائک کھول دیں. ایشو بھائی، آج آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں جدو اسی خدا دے گھر چ جانے نا، اسی دعا کر کے آنے ہیں اور خدا دے گھر چ کلام سنن لی جانے ہیں، اور بہت ساری زندگیاں ایسا نے جڑیاں کہندیاں ہیں چرچ جان رہے ہیں، وہ پادری نے چرچ جانا ہے. اس چرچ میں آپ جاتے ہو، آپ اس کلیسیا کے ممبر ہو، آپ اس چرچ میں کیوں جاتے ہو؟ میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جاتا ہوں جو خدا کا بندہ ہے، جو خدا کا کام کرتا ہے. یاد رکھیں، ایسے نیگیٹو ورڈز جو ہے، ایسی بری باتیں جو ہیں آج ایمانداروں کی زندگی کو شکست دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کلیسیائی طور پر خدا کی برکتوں کا مکمل طور پر اس سے مستفید نہیں ہو رہے. آج دنیا میں جو حالات ہیں، مہنگائی، غربت، پریشانیاں، دنیا میں جو بچال آ رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں. پچھلا سال جو تھا کرونا وائرس آیا، اس کی وجہ سے آپ دنیا میں دیکھیں ہر گھر میں، ہر خاندان، ہر فرد، ہر شخص جو تھا اس سے متاثر ہوا. اور اس سے نکل کر اس سال جو پاکستان میں، بلکہ پاکستان نہیں، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اور ہر کوئی مایوس ہے. اگر کوئی بہت بڑا بزنس مین بھی تھا تو وہ بھی اس سال میں وہ اپنے بزنس کی وجہ سے، گھر کے معاملات کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا. یاد رکھیں، مایوسی کے دور میں ایک ہی آپ کا سہارا ہے. یاد رکھیں، مایوسی کے اس عالم میں جب آپ اور میں ضرورتوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جب ہم دنیا کی فکریں ہم پر غلبہ پاتی ہیں، سم ٹائمز ہم میں سے کچھ ایسی ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ جب چرچ میں آتی ہیں تو جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس اولاد نہیں تو وہ مایوس ہوتی ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے آپ چرچ کیوں نہیں آتے، ان کے پاس بچے ہیں، میں جب بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے. آپ ہر جگہ پر ہم اپنے آپ کو مایوس، اپنے آپ کو کمتر، اپنے آپ کو گرا ہوا، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے نکما انسان سمجھتے ہیں. لیکن بائبل، خدا کا کلام، آج جس کو ہم سیکھیں گے وہ ہمیں یہ حوالہ جات، میں مختلف ایگزامپلز آپ کو دوں گا کلام میں سے کہ کتنے بڑے نبی تھے، وہ کتنے بڑے انسان جو گریٹ کنگز زمین پر، جن کا آج بھی جب ہم بائبل کھولتے ہیں، جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر مشکلات سے گزر کر اپنے اس مقام تک، اپنی اس منزل تک اور اپنے اس مقصد تک پہنچے جو خداوند نے ان کے لیے رکھا. یاد رکھیں، چرچ، کلیسیا، آج ہر طرف مایوسی ہے. ہر کوئی آپ کو گرانے میں، مار داڑ میں، کوئی کسی کو گرانے میں لگا، کسی کو اپنی پرسنالٹی کی پڑی ہے، کسی کو اپنی پرسپشن کی پڑی ہے، کسی کو اپنے خاندان کے سٹیٹس کی پڑی ہے، کسی کو اپنی ویلیو کی پڑی ہے کہ میری ویلیو خدا سے بھی بڑھ گئی. لیکن ایک امید ہمارے لیے ہے اور جس سے ہمیں ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع جلد آنے والا ہے. کون آنے والا ہے؟ جلد آنے والا ہے. ہاللیلویا. کون آنے والا ہے؟ یسوع جلد آنے والا ہے. آمین. ہماری امید جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. دنیا کی چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی. اگر آپ گھر کی طرف بھاگتے ہیں، آپ روپے پیسے کی طرف بھاگتے ہیں، آپ دنیا کا مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو گراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ہماری امید نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں مایوسی بخشتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں نا امید کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں مایوس کرتی ہیں. لیکن ایک ذات ہے جو ہمیں ہر وقت حوصلہ دیتی ہے، جو ہم سے نفرت نہیں کرتی. دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے، دنیا آپ کو پسند نہیں کرتی، وہ آپ کے ساتھ رہ کر بھی آپ کے خلاف ہے. لیکن یاد رکھیں، ایک ذات آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی، وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے.
فیکٹس دیکھیں گے، کچھ ایسی وجوہات ہیں جس سے انسان مایوس ہوتا ہے۔ پہلی بات، ہم ہمارے خلاف کوئی بات کرتے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم فوراً سے نیگیٹو ورڈز کو سن کر ہماری روح، ہمارا بدن، ہمارا ایموشنز ہمارے چینج ہو جاتے ہیں، ہم بدل جاتے ہیں۔ دوسری بات، ہر کوئی جب آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ پر سپیریئر ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم ڈسکریج ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں ایتھے نہیں رہ سکتا، یہ میرے لیے نہیں، میں نے اس جگہ کو کوئٹ کر دینا، میں نے اس جگہ کو چھوڑ دینا، یہاں پر میری ویلیو نہیں ہے۔ تیسری بات، جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جب ہماری پاکٹ میں، یہ تیسرا فیکٹ ہے، جب ہماری پاکٹ میں پیسے نہیں ہوتے، ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، ہم مایوس ہوتے ہیں۔ ہم جب دوسرے بھائی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھتے ہیں، کسی بہن کو اچھا سوٹ پہنے دیکھتے ہیں، یا ہم کسی کو اچھے ہوٹل میں جاتے دیکھتے ہیں کھانا کھاتے، ہم مایوس ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اندر نا امیدی لے کر آتی ہیں۔ چوتھی بات، اور یہ چیزیں ہمیں اس قدر نا امید کر دیتی ہے کہ بعض اوقات ہم غلط کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ غلط کام کیا؟ آج نوجوان نسل جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے، گھر میں ریجیکشن کی وجہ سے، گھر میں جب ریجیکٹ کیے جاتے ہیں ماں باپ، ان کی بات نہیں مانتے، معاشرے میں باہر آتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلط ذرائع کو اپناتے ہیں، اور جب اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، آخری کام کر کیا کرتے ہیں؟ وہ خودکشی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کرسچن ٹاؤن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سال 5 نوجوانوں نے خودکشی کی۔ وارث پورہ میں بھی غالباً 10 سے 15 ایسے نوجوان بیٹے، اور ان میں بیٹیاں بھی شامل تھی جنہوں نے خودکشی کی ہے۔ اگر ہم دنیا کی رپورٹ دیکھیں نا، تو دنیا میں یعنی ہر روز جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نا امیدی اور مایوسی کے سبب سے خودکشی کر رہے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نکالیں پہلا تسلونیکیوں خداوند کے کلام میں سے جی کون سا باب؟ اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ پہلا تسلونیکیوں اس کے 5ویں باب کی 11ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ اور پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، نہیں ہر وقت خوش رہو بلا لعنت۔ بالکل 18ویں آیت ہم پڑھیں گے، لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ان دو چیزوں پر ہم غور کریں، پالوس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ پہلی بات وہ کہتا ہے بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا ہی کرتے رہو۔ ایماندار سنیں، دنیا میں آپ کو پتہ ہے خدا نے جتنے لوگ اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا نے ایمانداروں کو کیوں کھڑا کیا؟ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے زمین پر خدا نے نبیوں کے ذریعے سے کام کیا۔ فرشتگان نبیوں کو خدا کا پیغام دیتے تھے، اور نبی جو تھے وہ انسان تھے، اور خدا نے نبیوں کو ایک خاص منصب بخشا۔ اس وقت خدا ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہوتا تاکہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ خدا اپنی گفت و شنید، اپنی باتیں، اور جو خدا دنیا سے چاہتا ہے وہ کام کر سکے، دنیا تک اپنا پیغام پہنچاتا تھا۔ اس کے بعد خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، اور پھر یسوع نے زمین پر آ کر خدا کی بادشاہی کا پیغام جو ہے وہ عام کیا۔ پھر یسوع کے بعد جب روح القدس نازل ہوا تو پھر خدا نے ایمانداروں کو کھڑا کیا، اور ایماندار جو ہے وہ کلیسیا ہے، وہ آپ اور میں ہیں۔ آپ اور میں جو ہے وہ خدا کے اس پیغام کو دنیا تک لے جانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں پالوس کہتا ہے
بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ہر ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا ہی کرتے رہو. یہ آپ سے اور مجھ سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں. ہم نے ایک دوسرے کو کھڑا کرنا ہے، اپلفٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط بنانا ہے. ہم ایماندار جو ہیں دنیا میں، اس لیے ہمیں خدا نے دوسری یعنی قوموں کے لیے بوسٹر بنا کر بھیجا. ہم دوسروں کو ان کے جو شکستہ دل ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں ستائے ہیں، ہم ان کو انکریج کریں، ان کو جا کر خدا کے بارے میں بتائیں. نہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں، نہ کہ ہم اس چرچ کو نیچا دکھائیں، نہ کہ اپنے چرچ کی کلیسیا کے خلاف، ایون کہ اپنے پاسٹر کے خلاف ہم بات کریں. یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کے 13ویں باب کی 17ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے تابع رہو. جو شخص اپنے پیشوا کے تابع نہیں رہتا، یاد رکھیں آپ یہ چرچ چھوڑ کر کسی بھی چرچ میں چلے جائیں، آپ یہ کلیسیا چھوڑ کر کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو رسپیکٹ نہیں ملے گی. ہم دنیا میں اگر رسپیکٹ کے لیے بھاگ رہے ہیں نا، خدا کا کام ہم صرف عزت کے لیے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہم عزت تک محدود رہیں گے. ہم خدا کے اس منصوبہ میں جو خدا نے ہمارے لیے بنایا، ہم اس منصوبہ میں کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتے. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو. اگر آپ یہاں پر تسلی نہیں دے سکتے، آپ یہاں پر خدا کا کام نہیں کر سکتے، آپ کہیں اور بھی جا کر خدا کا کام نہیں کر سکتے. یاد رکھیں ایمانداروں کا کام ہے تسلی دینا، ایمانداروں کا کام ہے انکریج کرنا. ایماندار دوسروں کو شکست دینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اور جو ایماندار ایسا کرتا ہے یاد رکھیں وہ خدا کے منصوبہ میں نہیں ہے. اور اگر ہم یہودا کا خط پڑھیں، میں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا چند حوالہ جات، ہم دیکھیں گے کہ یہودا کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کس طرح سے کنارہ کرنا ہے. پھر آگے ہم 18ویں آیت میں پڑھیں گے، لکھا ہے ہر ایک بات کی شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی. آمین. انکریج کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنا ہے، چاہے حالات کس طرح بھی کیوں سنگین نہ ہو. اب ایک بہن ہے، وہ بیچاری مایوس ہے، آپ اپنے برے الفاظ سے اس بہن کی تنزلی کرتے، اس کو دکھ دیتے، اس کے دل کو توڑتے، آپ خدا کے بنے بنائے کام کو بگاڑتے ہیں. کیا خدا خوش ہوتا ہے؟ نہیں. جس بہن کی آپ نے دل آزاری کی ہے، کلام کیا کہتا ہے کہ ایماندار نور فلک کی مانند چمکے. اب وہ ایماندار کیسا ہے جو جس کو خدا نے کہا وہ نور فلک کی مانند چمکے گا، اور وہ دوسروں کو شکست دینا چاہتا ہے، وہ دوسرے کی دل آزاری کرتا ہے، وہ اپنے پیشواؤں کے تابع نہیں ہے، وہ خدا کے منصوبہ کو خراب کرنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم کنگ ہیں، ہم بادشاہ ہیں. خدا یاد رکھیں پالوس کہتا ہے ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بناؤ، چنانچہ تم ایسا ہی کرتے ہو. اور پھر لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. شکر گزاری کرنا ایمانداروں کا فرض ہے، اور دوسروں کو تسلی دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور لکھا ہے کہ ایسا ہی کرتے رہو، آج ایسا کر لیا کل پھر چھوڑ دیا، یہ نہیں، بلکہ ایسا ہی کرتے رہو. آپ جہاں بھی جائیں آپ دوسروں کو انکریج کریں، دوسروں کو غلط کام پہ نہ لگائیں، دوسروں کو برے راستے پر نہ لگائیں. اگر آپ کی اسپرٹ خراب ہے، دوسرے کی روح کو خراب نہ کریں، بلکہ دوسرے کو خدا کے پلان میں رہنے دیں. یاد رکھیں ایسا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جو مرضی کر لیں، یہ لکھ دیا گیا ہے، بائبل کہتی ہے جو کسی کو نیچا دکھاتا ہے وہ کبھی بھی اونچا نہیں ہو سکتا، جو کسی کو گرانا چاہتا ہے وہ گرا کر کبھی اوپر نہیں آ سکتا. اور یاد رکھیں انکریج کرنا آج مایوسی کے دور میں، آج دنیا خود غرض ہے. آپ کسی کے لیے بہت کچھ کرتے ہو، اگر آپ چھوٹی سی غلطی کرتے ہو وہ شخص آپ کو ابلیس سے بھی بدتر سمجھتا ہے. اور یاد رکھیں ہم ایماندار نہیں ٹھہرتے جب ہم ایسا کام کرتے ہیں. ہم ایماندار ہی نہیں ہیں. ہم خدا کے خادم کا تو ٹائٹل بہت بڑی بات ہے، خدا کا خادم بننا بہت بڑی بات ہے، خدمت گزاری کا کام کرنا بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کلام سنائیں اور خدا لوگوں کو بدلے، جب تک آپ کو خود بدلنے کی ضرورت ہے.
جب تک آپ کی روح کو نجات پانے کی ضرورت ہے، جب تک آپ کو ایموشنلی، اسپرچولی، فزیکلی اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو توبہ کہ آپ مستحق ہیں اور آپ دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں، آپ خود کام کرنا چاہتے ہیں، جب تک کہ آپ ابھی تک اپنے اندر، اپنے باطن سے آپ چینج نہیں ہوئے، آپ نے ابھی تک آپ خدا کی نجات کو نہیں پہچانا، یاد رکھیں تسلی، اطمینان، محبت، صلح، پرہیزگاری، یہ یسوع ہے، یہ یسوع کے اوصاف ہے۔ اور جہاں پر لڑائی جھگڑا ہے، جہاں پر تفرقے بازی ہے، جہاں پر لالچ ہے، جہاں پر گھمنڈ ہے، جہاں پر ہر وقت روپے پیسے کی بات ہوتی ہو، جہاں پر ہر وقت لالچ لالچ لالچ، یہاں سے کھینچ لے، اس سے لے لے، اس کو پکڑ لے، کیا یہ یسوع ہے؟ کیا یسوع کی یہ تعلیم ہے؟ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو تسلی دو۔ آج ہمیں تسلی دینا ہے۔ ہم اپنے لالچ کی سبب سے دوسروں کی روحوں کو خراب کرتے ہیں، اور یہ لالچ یاد رکھیں یہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اگر آپ کو 1 کروڑ مل گیا، آپ کو 2 کروڑ کا بھی لالچ پڑے گا۔ اگر آپ کے اندر 2 کروڑ کا لالچ ہے، آپ 3 کروڑ کے لالچ کی طرف جائیں گے۔ لیکن کلیسیا، ایمانداروں، یاد رکھیں ہم سیلفش نہ بنیں، ہم تسلی دینے والے بنیں، ہم پیس میکر بنیں، ہم دوسروں کو یسوع کے پاس لانے والے بنیں۔ آج دنیا کو امید کی ضرورت ہے، اور وہ امید خدا کا کلام ہے، وہ امید خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ آج ہمیں دنیا کو جا کر یسوع کے بارے میں بتانا ہے، آج دنیا کو جا کر ہم نے یسوع کے امن اور سلامتی کو قائم کرنا ہے، جو ٹوٹے ہیں ان کو جوڑنا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، ہم یسوع مسیح کے جنم دن کو منانے والے ہیں، اور ہم اس کے لیے تیاریاں بھی کر رہے ہیں، جشن بھی منا رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا اس طور پہ کہ یسوع کا زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یسوع زمین پر لڑائی کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا یسوع کلیسیاؤں میں بگاڑ ڈالنے کے لیے آیا تھا؟ کیا یسوع چرچ خراب کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا یسوع دوسروں کی دل آزاری کرنے کے لیے آیا تھا؟ کس لیے یسوع آیا؟ یسوع کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یسوع گھروں میں لڑائی ڈالنے کے لیے آیا تھا؟ کیا مقصد تھا یسوع کا آنے کا؟ صلح اور سلامتی کو قائم کرنا۔ اور جہاں پر سلامتی نہیں ہے، صلح نہیں ہے، کیا یسوع وہاں پر ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں افسیوں کا خط، ایک سیکنڈ، 4واں باب، اس کی 29ویں آیت۔ لکھا ہے کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والے پر فضل ہو۔ پہلی بات کیا ہے؟ کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے۔ دوسری بات کیا ہے؟ بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق، یعنی کم بولنا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ 3 باتیں پالوس کیا ہے؟ کہتے ہیں 3 کام کرتے ہیں ایماندار کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ پہلا کیا ہے؟ گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف گالیاں ہی دیں، صرف ان ایتھیکل ورڈز نہیں کہ آپ اپنے ایتھکس کو چھوڑ دیں۔ ان ایتھیکل ورڈز گندی بات نہیں ہے، یہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ آپ کسی کے خلاف بات نہ کریں، آپ کسی کے خلاف بات نہ کریں، آپ کسی کے خلاف جا کر رومر سپریڈ نہ کریں، ایویں کسی کی شخصیت کو جا کر دوسروں کے سامنے غلط ملت بیان نہ کریں، حالانکہ اگر اس کی زندگی میں وہ کام بھی نہیں، شاید اس کا نظریہ ہی کچھ ہو، اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے آپ ایویں جا کر نہیں وہ دے وچ آئی لگتے ہیں نہیں وہ اینج نہیں، وہ اینج کیوں کہتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمیں خدا کی برکتوں سے محروم کرتی ہیں۔ پھر لکھا ہے ضرورت کے موافق، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی۔ اب ترقی کے لیے کیا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کو بتائیں خداوند آپ کی امید ہے۔ آپ انسان پر بھروسہ نہ رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔
اگر آپ مایوس ہیں تو مایوسی کوئی شخص ختم نہیں کر سکتا، مایوسی انسان نہیں ختم کر سکتا۔ اگر مجھے کسی کی مدد کے لیے کہا جائے تو میں زیادہ سے زیادہ، اگر بہت زیادہ بھی کروں گا نا تو میں 10 20 ہزار 30 40 50 لاکھ یا 10 لاکھ تک دے دوں۔ کیا 10 لاکھ جس شخص کو دیا ہے، جب 10 لاکھ ختم ہوگا پھر وہ کس کے پاس جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ کیا انسان کسی کا سہارا بن سکتا ہے؟ انسان کسی کی ہیلپ تو کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھے سہارا نہیں بن سکتا۔ صرف ایک ذات ہے اور وہ میرا یسوع۔ صرف یسوع انسان کا سہارا بنتا ہے۔ آج ہم دنیا کی نظریں اپنے اوپر لگائے پڑے، ہم دوسروں کے نزدیک خدا بنے، ہم کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر کے ہم اپنے آپ کو خدا پریزنٹ کرتے ہیں، ہم کسی کی تھوڑی سی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں زمین پر کھلانے والا میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کے لیے تھوڑی سی مدد فراہم کر کے آپ اس کو اپنے نیچے لانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں نہ یسوع کا یہ کام ہے، نہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی۔ بائبل کہتی ہے ایک دوسرے کے لیے ترقی کا سبب بنو۔ ترقی یہ نہیں آپ نے جس کو دیا ہے خداوند کے لیے کیا، آپ سائڈ پہ ہو، اس کو بلیس ہونے دیں، اس کو خدا کے پاس لائیں، اس کو بتائیں کہ ہماری امید صرف خداوند ہے، کوئی انسان ہماری امید نہیں ہے۔ زبور نویس فرماتا ہے، وہ کہتا ہے ملعون ہے وہ شخص، لعنتی ہے جو کسی آدمی پر توکل رکھتا ہے، جس کا بھروسہ انسان ہے۔ انسان ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے، نہ زمین پر ہم انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ انسان نے ہمیں خلق کیا ہے، نہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بنائے۔ ہماری صرف اور صرف ایک ہی پہچان ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع۔ اس کے علاوہ نہ ہم ہیں، نہ تھے، نہ ہوں گے۔ اگر یسوع مر کے نہ جی اٹھتے تو یاد رکھیں مسیحیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مسیحیت کسی کام کی نہیں تھی۔ کسی کو کیا پتا تھا؟ اگر ہم لوکا کی انجیل پڑھیں تو یسوع جب جی اٹھے تو 2 شاگرد یسوع کے راستے میں جا رہے تھے، یسوع ان پر ظاہر ہوئے۔ یسوع نے کہا کہ وہ آدمی جس کو 3 دن پہلے یہودیوں نے مارا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بہت اچھا انسان تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس پر یہ الزام تھا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور رومی سلطنت نے اور سردار کاہن اور فقی فریسیوں نے اس کو مروا دیا، اور آج دنیا میں بڑا سوگ۔ وہ پریشان تھے کہ کیا ہو گیا، لیکن یسوع نے کہا تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ یسوع نے کہا وہ تو یہ کہتے تھے لیکن تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، دنیا جو کچھ مرضی کر رہی، ہم جو خدا کے قریب آئے ہیں، ہمارے بارے میں یسوع کیا سوچتا ہے؟ آمین آمین۔ ایسا ہمارے بارے میں یسوع کیا سوچتا ہے؟ یا ہماری پہچان یسوع میں کیا ہے؟ یسوع میں ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت، ہماری پہچان یسوع میں کیا ہے؟ آج دنیا فکروں میں دے پڑی ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی فکر۔ کیا کسی نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ یسوع ہم سے کیا چاہتا ہے؟ منسٹری تو ہم سب کرنا چاہتے ہیں، خدا کا کام تو ہم سب کرنا چاہتے ہیں، کیا کسی نے جانا کہ خداوند کی یہ مرضی ہے بھی یا نہیں؟ آئے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں داؤد کی۔ داؤد جو تھا وہ بڑا غیرت مند، جرأت مند اور خدا کے لیے اپنے اندر بڑی محبت رکھتا تھا، اور مصنفین یہ بیان کرتے ہیں، مصنف کہتے ہیں، جو بائبل کے لکھاری ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ داؤد اپنے لڑکپن سے، اپنے بچپن ہی سے جو وہ کام کرتا تھا وہ بڑی غیرت، جرأت اور دلیری سے کرتا تھا۔ داؤد کے اندر خدا کے کام کے لیے بڑی دلیری اور جرأت تھی، اور داؤد جس کام، یعنی وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، وہ چرواہا تھا، وہ اپنی بھیڑوں کی بڑی زبردست نگہداشت کرتا تھا، وہ بڑا زبردست نگہبان تھا، وہ ان کی فکر کرتا تھا، کوئی اس کی بھیڑ کو اٹھا کر لے جاتا وہ اس کے پیچھے باندھتا، ان کے منہ سے چھین کر لے آتا۔ وہ اس قدر نگہداشت اور نگہبان اور وہ اپنے کام میں بڑا ماہر تھا۔ اب داؤد وہی وہ شخص تھا جس نے
اسرائیل کو گولیت جیسے بہت بڑے سورما سے، جاکی جولیت سے بچایا؟ وہی داؤد تھا جس نے اس کو کہا کہ تو کیوں للکارتا ہے، میں خداوند سے کہوں گا وہ تیری گردن میرے ہاتھوں میں کر دے گا۔ ہاللیلویا، ایسا ہی ایک بہت قداور شخص جو اسرائیل کو للکار رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں خداوند سے کہوں تیری گردن میرے ہاتھوں میں کر دے گا۔ اب وہی داؤد جو ہے جس نے اسرائیل کو بچایا، اور اسرائیلی اب ایک بادشاہ، ایک پرائم منسٹر اس کے قتل کے لیے اس کے پیچھے لگا۔ یاد رکھیں جیسے ہم پاکستان میں ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف اور وہ کہہ رہے میں تن پروا دینا، میں قتل کرواؤں گا امام کا، اور ہم پاکستان میں پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی عمر کی درازی کے لیے، ترقی کے لیے، اس کے پاکستان میں جتنے بھی ذرائع ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم دعا کرنے والے، اور کرسچنز کے ووٹ کے ساتھ پھر پاکستان کی پارٹیشن ہوئی، ایک کرسچن کے ووٹ کے ساتھ، اور کہا جائے کہ پاکستان میں کرسچنز کو قتل کروا دیں۔ ہم پر کیا گزرے گی؟ شاید داؤد بھی اس وقت کہہ سکتا تھا خداوند تو نے مجھے کیوں بادشاہ مقرر کیا، خداوند تو نے مجھے کیوں بنایا، آپ مجھے ساؤل مارنے والا۔ داؤد نے ایک اچھا کام کیا، اور ایک اچھے کام کی وجہ سے اس کی پرسیکیوشن ہوئی، اس کی مخالفت کرنے لگے۔ ساؤل نے اس کو مروانے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھیں اس کے لیے اس کا بیٹا جوناتھن تھا۔ خدا نے اس کے بیٹے کو اس کے لیے کھڑا کیا، اور اس کے بیٹے نے کہا، اس کا بیٹا جو تھا ساؤل کا بیٹا داؤد کو سب کچھ آگے بتاتا تھا، وہ کہتا تھا مایوس نہ ہو۔ پہلا سیموئیل اس کا 30 باب جا کر پڑھ کر دیکھے، اس نے داؤد کو کہا کہ داؤد تو مایوس نہ ہو، میرا باپ اگر تجھے مروانا چاہتا میں تجھے بتاتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، آمین، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور وہ اپنے باپ کی ہر ایک بات اس کو بتاتا تھا۔ میرے ساتھ نکالیے نہمیہ کی کتاب، اس کے 2 باب کی 17ویں آیت۔ دوسری ایگزامپل ہم دیکھیں گے نہمیہ کی، کوئی بھی اگر اس نے نکال لیا وہ بلند آواز سے پڑھ دے۔ نہمیہ کی کتاب 2 باب کی 17ویں آیت، دوسرے باب کی 17ویں آیت، نہمیہ۔ تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ بنے۔ آمین 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 آمین۔ اب دیکھیں نہمیہ مرد خدا، اس نے جب دیکھا کہ اسرائیل کے چوگرد جو فصیل تھی، جو بھاڑ تھی، وہ ٹوٹی پڑی ہے اور اس کے پھاٹک جل رہے ہیں، نہمیہ مرد دعا تھا، اس نے اسرائیل کے لیے دعا کی، اسرائیل کے لیے کھڑا ہوا، یہودیوں کے لیے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے دعا کرنا شروع کی۔ اور نہمیہ نے لکھا ہے کہ اگر ہم نہمیہ پہلا باب پڑھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہمیہ نے روزہ رکھا اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کی۔ اب دوسرے باب کی 17ویں آیت کو باقی جی ذرا دوبارہ سے پڑھ دیجیے گا، کچھ بہنیں آئی ہیں وہ بھی سن لیں تاکہ ان کو پتا ہو کیا بیان کیا، دوبارہ سے پڑھیے گا۔ تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجڑا پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصلیں بنائیں تاکہ آگے کو ذلت کا نشان نہ رہیں۔ آمین۔ اب نہمیہ نے یہ پلان کیا، وہ اسرائیلیوں کو اس نے متحد کیا، اس نے جا کر یونٹی کا پیغام دیا، اس نے جا کر کہا کہ آؤ ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، اسرائیل کے چوگرد جو بھاڑیں تھی وہ جل رہی ہے، فصیل ٹوٹی ہوئی، بیریئرز ٹوٹے پڑے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، ہمارے چوگرد جتنے بھی بیریئرز ہیں وہ سب ٹوٹے پڑے، ایجوکیشنلی ہم پیچھے، اسپرچولی ہم پیچھے، مورلی ہم پیچھے ہیں، ہم اس قدر اثاثے کمتری کا شکار ہے کہ ہم دنیا میں اپنے گھروں میں یا جس جگہ پر بیٹھے ہیں
ہم بڑے آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن حقیقی آزادی کے لیے ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ ایجوکیشنلی دیکھیں ہمارے معاشرے میں کرسچنز، ہمارا لٹریسی ریٹ دیکھیں، آپ یہاں تک کہ آپ مردم شماری میں دیکھیں اتنے کم تر ہیں، ہم نے ابھی تک اپنے شناختی کارڈ نہیں بنوائے۔ ہم تعداد میں بھی مردم شماری میں بھی سب سے کم ہیں، ہم سب سے پیچھے ہیں، اور مورلی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کرنا کیا۔ ہمیں پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک سمجھ تب آتی ہے جب وقت گزر جاتا، جب کچھ بھی پاس نہیں رہتا، جب کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تب ہمیں سمجھ آتی ہے ہم نے کرنا کیا ہے۔ نہمیہ وہاں پر جا کر چلایا، نہمیہ نے اسرائیل کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، اس نے کہا کہ اٹھو، آؤ اسرائیل کے چوگیت جو ہماری فصیل ٹوٹی ہے اس بھاڑ کو دوبارہ سے بنائے، اور دنیا اس کے خلاف۔ نہمیہ نے ڈسکریجمنٹ کا سامنا کیا۔ اس سے آگے آپ پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ نہمیہ کے خلاف ہو گئے۔ اس کا پیغام کیا تھا؟ وہ صلح کروانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ سب یسوع میں، خدا میں متحد ہو، سب خدا کے کام کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن نہمیہ کو ڈسکریج کیا۔ نہمیہ کو بھی ڈسکریجمنٹ کر۔ یاد رکھیں جب آپ ایک اچھا منصب خدا میں لے کر نکلتے، جب آپ کا ویژن، آپ کا پیشن، آپ کا مقصد صرف یسوع ہوتا ہے، تو سنیں، صرف آپ کے ساتھ والے نہیں بلکہ پوری دنیا آپ کو ڈسکریج کرنے میں لگتی ہے، لیکن یاد رکھیں پالوس کیا کہتا ہے کہ ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دے۔ ہمارا انکریج کرنے والا خداوند ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ داؤد کو ساؤل نے مارنا چاہا، لیکن ساؤل داؤد کو مار نہ سکا، کیونکہ داؤد کے ساتھ خدا تھا اور خدا نے داؤد کو بادشاہ بنوایا۔ خدا نے داؤد کا چناؤ کیا، اور ساؤل جو تھا وہ لوگوں کا چناؤ تھا، لیکن داؤد جو تھا وہ خدا کا چناؤ تھا۔ اور جو خدا کا چناؤ ہوتا ہے، سن لیں، جس کو خدا چنتا ہے اس کو نہ کوئی مایوس کر سکتا ہے، نہ کوئی گرا سکتا ہے۔ خدا اسے اس کے منصب تک لے کر جاتا ہے، اور دنیا میں وہ سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے داؤد تھا، داؤد گرا پڑا تھا، داؤد کو اس کے گھر میں، اس کی فیملی میں سب سے کمتر سمجھتے تھے۔ جب یسی کے بیٹوں کو لایا گیا تو داؤد اس وقت نہیں تھا۔ داؤد کو بادشاہ کے چناؤ کے لیے وہاں پر سیموئیل کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ سیموئیل نے کہا کہ تیرا کوئی اور بھی بیٹا؟ اس نے کہا ایک ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ اس نے کہا جا اس کو لے کر آیا۔ خدا نے فوراً سیموئیل پر خدا کا روح نازل، خدا نے کہا یہ ہے اور اس کو چن تو میرے لیے، یہ اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہوگا۔ آمین، ہاللویا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج مایوسی کے دور میں ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا۔ اب یوسف کی زندگی کو دیکھیں، یوسف نے کیا کیا تھا؟ یوسف نے اپنی فیملی کو کیا برا کیا تھا؟ یوسف نے کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا؟ یوسف نے کیا اپنے بھائیوں کا قتل کروایا تھا؟ یوسف نے کیا ان کے خلاف کیا تھا؟ اب یوسف کو جب خدا نے دو خواب دکھائے اور اس نے اپنے بھائیوں کو جا کر بتایا، اس نے کہا کہ سب کے بولے نے میرے بولے کو سجدہ کیا۔ اس نے کہا ہے اسی تینوں سجدہ کیے۔ اسپرٹ آف پرائڈ، سنیں، غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا اسی تینوں سجدہ کریے، تو کون ہونا اسی تینوں سجدہ کریے؟ لیکن سنیں، یوسف خدا کا چناؤ تھا۔ اس کے بھائی جو تھے وہ خدا کا چناؤ نہیں تھے، یوسف خدا کا چناؤ تھا۔ انہوں نے کہا اچھا اسی ہم تینوں سجدہ کرنا، تو کون ہونا ہے اسی تینوں سجدہ کریے۔ انہوں نے اس کو مارا بھی، اس کو بیچ بھی دیا۔ جب یوسف نے اپنے باپ کو خواب بتایا، اس کے باپ نے بھی اس نے کہا کہ میں نے سورج چاند ستاروں کو دیکھا۔ اس نے کہا اس کے باپ کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت اس کا باپ بھی نہ اس بات کو سمجھ سکا کہ یوسف کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پیدائش 50 باب دیکھ کے لکھا ہے کہ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا۔ کیا لکھا ہے کہ یوسف نے اس بات کو جو خدا نے اسے دکھائی تھی، اس نے اپنے دل میں رکھا۔ جب اس کے بھائیوں نے اسے بیچ ڈالا اور وہ کس ملک میں جا کر اس ملک کا پرائم منسٹر بن گیا۔ ہاللویا۔ یاد رکھیں، مایوسیاں آپ کو اس وقت گراتی تو صحیح ہے، لیکن آپ کے منصب سے آپ کو نہیں پیچھے کر سکتا۔ آمین۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ دنیا میں بڑی مشکلات ہے، پریشانیاں، اس سے آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، بچال آنے والے، سختیاں آنے والی ہیں، کال پڑنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک دوسرے کو حوصلہ دیجیے گا۔ یہ حوصلہ دینے کا وقت ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے کا، پھینکنے کا، مارنے کا، لفظوں کے ساتھ ہم دوسروں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہم دوسروں کی پرسنالٹی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئے میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب کی 24ویں آیت سے میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا. لکھا ہے میں نے یہودیوں سے 5 بار 1 کم 40 روڑے کھائے. یہ پالوس کی بات ہے. پالوس کو بھی پرسیکیوشن کا سامنا ہے, اس کو بھی ڈسکریج کیا گیا, پالوس کو بھی گرانے کی کوشش کی گئی, مارنے کی کوشش کی گئی کہ تو گر جائے. اب یہاں پر پالوس کے دکھ دیکھیں. لکھا میں نے یہودیوں سے 5 بار 1 کم 40 روڑے کھائے, 3 بار بینک لگے, 1 بار سنسار کیا گیا, 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا, 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں بارہا سفر میں, دریاؤں کے خطروں میں, ڈاکوؤں کے خطروں میں, اپنی قوم سے خطروں میں, غیر قوموں سے خطروں میں, شہر کے خطروں میں, بیابان کے خطروں میں, سمندر کے خطروں میں, جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں, محنت اور مشقت میں, بارہا بیداری کی حالت میں, بھوک اور پیاس کی مصیبت میں, بارہا فاقہ کشی میں, سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کے لیے اتنی اذیت سہی؟ کون اتنی اذیت سہ رہا ہے؟ کہتے کسی نے ایک گل کی تھی وہ اگلی والی چرچ نہیں پڑھتا نال 5-7 اور لے کے نکل جاتا تے پادری نوں تو پتہ لگتا جدوں چرچ کی تباہی کر جاتی. لیکن یسوع ہمارا انکریجر ہے. یاد رکھیں کوئی کسی کو گرا نہیں سکتا اور نہ کسی کے گرنے سے کوئی گرتا ہے, اور اگر کوئی یہ کوشش بھی کرتا ہے تو شاید اس کی اپنی بھول. اس طرح سے خدا اگر دنیا کو گرانا شروع کر دینا تو سارے کلیسیوں کو تالے لگے, سارے چرچز کو تالے لگے, سارے ایماندار خدا کا کام چھوڑ دے. کوئی پاسٹر نہ رہے, کوئی بشپ نہ رہے, کوئی پوپ نہ رہے, کوئی فادر نہ رہے. آج ہم ایک دوسرے کو گرانے میں پڑے, کوئی امید دینے والا نہیں بچا. کسی نہ کسی طرح سے ہم دوسروں کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی لفظوں سے, کوئی باتوں سے, کوئی کاموں سے, رویوں سے, اپنے چال چلن سے, اپنے کریکٹر سے. ہم ہر کسی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, گرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور جب کسی کو گرا ہوا دیکھتے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ کام ابلیس ہے, خدا کے فرزندوں کا, کرسچنز کا یہ کام نہیں ہے, اور نہ کرسچن اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, نوجوانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحی لوگ اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے. یسوع نے زمین پر آ کر صلح کروائی, صلح کا پیغام دیا, یسوع نے امید دی. یسوع کے پاس کوئی جنم کا لنگڑا آیا, اس نے اس کو ٹھیک کیا, وہ چلنا شروع. اس نے کہا جس کے پاس 2 ہے ایک اس کو دے دو جس کے پاس نہیں ہے. یسوع نے جو دیکھ نہیں سکتا تھا اس کو بینائی بخشی, جو کوڑی تھے ان کو پاک صاف کیا, جو لنگڑے تھے وہ چلتے تھے, بہرے سنتے تھے, گونگے بولتے تھے, جو بدروحوں کے ہاتھوں میں ستائے تھے یسوع نے ان کو آزاد کیا. نہ کہ یسوع نے ان کے اور زیادہ ان کو خراب کرنے کی کوشش کی. اگر وہ 10 بدروہیں تھی تو یسوع نے 100 نہیں ڈال دی, یا اگر 20 تھی تو اس میں 50 ڈال دی. یہ یسوع کا کام نہیں ہے, نہ یہ یسوع کی منسٹری ہے, اور نہ یہ خدمت ہے جس کو آج آپ اور میں جسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ہم چاہتے ہیں خدا کا کام ہو, اس طرح سے خدا کا کام نہیں ہے. ایمانداروں, آج کسی نہ کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں حوصلہ دینا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ ہم یسوع کے بیٹے بیٹی ہیں, ہم خدا کے, ہم کرسچن ہیں. ہم پر ٹائٹل صرف یوں ہی مسیح نہیں لکھا گیا, ہم مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا, اور مسح کیا ہوا شخص کبھی لکھا. پلوس کیا کہتا ہے, تیرے منہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے. گالی تو بہت بڑی بات ہے. یہاں پر انگلش میں ورڈ یوز کیا گیا ان ایتھیکل. ان ایتھیکل کا مطلب ہے غیر اخلاقی لفظ. کوئی بھی ایسا برا لفظ تیرے منہ سے نہ نکلے, کسی کے خلاف چغلی نہ نکلے, کسی کے گھر میں لڑائی نہ ڈالی جائے. خدا کا کام کلیسیا چرچ تو بہت دور کی بات, اور جو ایسا کرتا ہے خدا خود اس کی مخالفت کرتا ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے اگر داؤد کے پیچھے ساؤل تھا تو خدا نے ساؤل کو اس کے منصب سے بھی ہٹا دیا,
साउल गिर भी गया लेकिन दाऊद बादशाह बना, और लिखा है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। आमीन, कौन हालेलुया। मिला जी? दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिला। यूसुफ के भाइयों ने उसको मारा, उसको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन खुदा उसको कहां पर लेके गया? खुदा ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो वजीर आजम बना। और फिर जब उसके भाइयों ने उसे देखा, उससे अनाज लिया, वो अपने भाइयों को कहकर अपने बाप से मिल, और उसकी मोहब्बत उसके माँ बाप के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। आमीन, हालेलुया। और ज्यादा मोहब्बत उसके अंदर बढ़ी। आज आप जिसकी लाइन में बैठे हैं, थॉमस एडिसन, उसकी 1000 इन्वेंशन, उसको मायूस किया गया। उसके कॉलेज में उसके प्रोफेसर ने कहा ये तो सही पढ़ता भी नहीं, इसको सही तरह से सुना नहीं जाता, इसके जहन में कोई चीज नहीं बैठती। जब उसने बल्ब बनाया, 1000 दफा फेल हुआ, और फिर उसने बल्ब बनाया, और आज आप रोशनी में बैठे। आप आइंस्टाइन को देखें, एक माइकल यार्डले, एक बहुत बड़ा मैराथन रेस में एक अफ्रीका का शख्स था, एक नौजवान था। जब वो रेस में दौड़ता था तो उसको कहते थे तू किधर आ गया। इवन के उसके कोच ने भी उसको कह दिया, कहते तुम नहीं भाग सकते, तुम ये नहीं कर सकते। और उसने 5 दफा, माइकल यार्डले ने 5 दफा जो है उसने मैराथन रेस जीती अमेरिका में। दुनिया को ना देखे, आप खुदा को देखे। खुदा आपको इनकरेज कर, अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, आपके पास पहनने के लिए कुछ नहीं, आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते, आप दूसरों पर ट्रस्ट ना करें। जब आप दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, आपके अंदर नाउमीदी पैदा होती है। नाउमीदी आपके अंदर गुनाह लेकर आती है, और फिर आप उसके खिलाफ बातें करें। आप इंसान पर ट्रस्ट ना करें। जब आपका ट्रस्ट खुदा पर होगा, जब आपकी उम्मीद खुदा होगी, जब यहोवा यरी पर आपका भरोसा होगा। इंसान के लिए लफ्ज यहोवा यरी इस्तेमाल नहीं किया गया, खुदा के लिए यहोवा यरी का मतलब है मैं तेरा खुदावंद मुहैया करने वाला हूं। मुहैया करने वाली एक साथ, और वो खुदा है, इंसान नहीं। जब आप इंसान पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, जब टूटता है तो फिर हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, फिर हम उसको गिरा हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस हालत में हम हैं वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इंसान इसलिए बनाया गया है कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत का बाइस हो, एक दूसरे के सुलह करवाएं। जहां पर लड़ाई है उस पर वहां पर सुलह करवाएं, अमन को कायम करें, सलामती लेकर आए, सुलह लेकर आए, दुनिया को बताएं हम पीस मेकर हैं, हम यीशु के फॉलोअर हैं। अपनी औलाद की ये तरबियत करें, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि किसी भी हालत में मायूस नहीं होना। अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो देने वाला खुदा है, इंसान नहीं है। किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी से ना मांगे। आज यही वजह है हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो है घर में मायूस होती हैं, फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को लेकर घर से बाहर निकलती हैं। जब जॉब करने के लिए किसी मुस्लिम के घर में जाती है, जब काम करती है, वहां पर उनको परसिक्यूशन मिलती है, फिर अपने जिस्म फरोशी करते हैं, और अपनी उनकी औलाद भी खराब होती है, घर भी खराब होता है, खुद भी खराब होते हैं। ना वो उस मजहब के रहते हैं, ना ही वो क्रिश्चियन रहते हैं, और फिर एक ही अपने ऊपर लक़ब लेकर वो वहीं पर खड़े रहते हैं। ये हमारे मुआशरे का आज दस्तूर बना। आज माओ को, बाप को, भाइयों को, बेटियों को अपने घर में सुलह और एनकरेजमेंट का पैगाम सुनाने की जरूरत है। बताएं हम मायूस नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं, हमारी उम्मीद ये दुनिया नहीं है, यीशु आने वाला है। और वो लिखा है मैं अपने बाप के पास जाता हूं कि तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करूं कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान जिनकी जुस्तजू जमीन पर है, वो उनके अंदर नाउमीदी, मायूसी, गुनाह, फितने जरूर जन्म लेगी। जिनकी उम्मीद आसमानी है, याद रखें उनको किसी भी चीज की कमी नहीं, किसी भी चीज की उनको कमी नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं आ सकती, वो कभी गिर नहीं सकते, उनको कोई गिरा नहीं सकता, उनको कोई मायूस नहीं कर सकता, जिनका भरोसा खुदा पर है। मैं आखिरी हवाला खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा।
یوسف کی ہم بات کر رہے تھے، میں آخری بات کروں گا یوسف کی۔ یوسف اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا، اس کے اندر اس کے باپ کے لیے، اس کے بھائیوں کے لیے نہایت محبت تھی۔ وہ اپنے باپ کا سب سے فرمانبردار بیٹا تھا اور اپنے بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھا، اور اس کا باپ بھی یوسف سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس پیار کے سبب سے اس کے بھائی اسے جیلس کرتے تھے۔ آج آپ میں سے کچھ ہم بھی ہیں جن سے خدا پیار کرتا ہے، اس کو انسان اس جگہ پر نہیں لے کر آئے، اور نہ وہ انسانوں کی وجہ سے اس جگہ پر آئے، یا اگر وہ کوئی بزنس مین ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، یا آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، اگر وہ ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے تو وہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں۔ انسان کیوں اس سے جیلس کرتا ہے؟ کیوں آپ اس شخص کو گرانا چاہتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس برکت ہے تو اس کی وفاداری کا نتیجہ ہے، آپ کیوں نہیں خدا سے وفادار ہوتے؟ لکھا ہے کہ خدا وفاداری کا اجر دیتا ہے۔ ہنوک خدا کے ساتھ وفاداری سے چلا، خدا نے اسے آسمان پر اٹھایا۔ ایلیا جب ایزابیل نے تمام نبیوں کو قتل کرنے کا حکم کر دیا تو صرف ایلیا اکیلا تھا، باقی سب اس کے مخالف تھے، خدا نے اس کو آسمان پر اٹھایا۔ یسوع کی زمین پر آ کر مخالفت ہوئی، نبیوں نے، رسولوں نے، ایمانداروں نے یسوع کے لیے دکھ اٹھائے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا منصب بڑا ہے تو سختیاں بھی بڑی، جب تک آپ بڑی سختیوں سے نہیں نکلتے، مسیحی زندگی کا ہرگز مطلب نہیں ہے آرام، خوشی، اطمینان، نوکر، گاڑیاں، بنگلے، اچھا کھانا، اچھی خوراک۔ یہ مسیحی زندگی نہیں ہے۔ جب یسوع کا چناؤ یہودا کے قبیلے سے ہوا تو لکھا ہے، آئی یہودا کے قبیلے، اس کے بارے میں نبوت ہوئی تھی، تو دنیا کی قوموں میں ہرگز چھوٹا نہیں رہا۔ خدا نے سب سے کم تر قبیلے میں سے یسوع کا چناؤ کیا، اور وہ یہودا کا قبیلہ تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے، سیب کاری کا کام کرنے والے تھے، وہ بادشاہوں کے نوکر تھے۔ جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کہاں پر ملتی ہے جگہ؟ گھر دے کونے دے وچ۔ اگر کسی بادشاہ کا محل ہے جڑے مجھاں نوں پٹھے باندھے نے، انہاں مجھاں دی جگہ کتنے ہوندی؟ گھر دے اندر یا باہر؟ بالکل باہر۔ یہ وہ کام کرنے والے تھے۔ پترس کو دیکھیں، یہودا کو دیکھیں، یوحنا کو دیکھیں، یعقوب کو دیکھیں، برتلمائی کو دیکھیں، 12 شاگردوں کی زندگی کو دیکھیں۔ کوئی مچھلیاں پکڑنے والا تھا، کوئی ان پڑھ تھا۔ متی جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ محصول لینے والا تھا۔ خدا نے اس کا چناؤ کیا۔ آج سنیں، کرسچن لائف ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اسکالرز ہیں، بڑی اپر لیول کی لائف گزارتے ہیں۔ اس زندگی میں ڈاؤنز بھی آتے ہیں، اپس بھی آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، جن کی امید خدا کا بیٹا یسوع ہے، خدا ان کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ ڈاؤنز میں بھی نہیں خدا گرنے دیتا، اپس میں خدا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ آمین۔ اسی طرح خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ بے شک خدا کی محبت آپ کے لیے، میری ماؤں، میرے جوانوں، بزرگوں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہم نہیں گرے۔ اس لفظ کو ذرا پیشن سے بول کے دیکھیں، اس لفظ کی گہرائی کو دیکھیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ میں جب صبح اٹھتا ہوں نا، تو جب میں یہ لفظ میری زبان سے نکلتا ہے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، میں خدا کا چنا ہوا ہوں، میں کبھی گر نہیں سکتا، مجھے کوئی مایوس نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے خدا کے پلان سے نکال نہیں سکتی۔ جو خدا نے میرے لیے رکھا، یہ چیزیں یہ میری خوراک ہے، مجھے طاقت دیتی۔ آپ بھی اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا کی محبت آپ کے لیے، آپ نہیں گرے، آپ گرے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو یاد رکھیں، آج نہیں ہے کل بہتات سے ہوگا، آپ دوسروں کو بھی دیں گے اور بچ بھی جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن آج ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں اس کے لیے کیا کرنا؟ دوسروں کو تسلی دینی، آمین، پیار لے کر جانا ہے، دوسروں کو بانٹنا ہے، دوسروں میں جا کر یسوع کو بتانا ہے۔
کہ یسوع ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. ہماری امید دنیا نہیں ہے, ہماری امید انسان نہیں ہے, ہماری امید دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. دنیا کی چیزیں مٹیریل, آج تیرا کل میرا, پیسہ کیا آج تیرا کل میرا, اس کی کوئی ویلیو نہیں. آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہاں پر پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یاد رکھیں یہ خدا کی پریزنس ہے, یہاں پر پیسے کی کوئی ویلیو نہیں. یہاں پر غریب بھی برابر ہے, امیر بھی برابر ہے. یہاں پر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا بھی اتنا ہی درجہ ہے, جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کی بھی ایک اتنی ویلیو. ایک شخص رسول پالوس کے پاس آیا, اس نے کہا, شمعون اس کا نام ہے, اعمال کی کتاب میں یہ واقعہ گوشت بیان کیا گیا, اس میں لکھا گیا ہے, رقم کیا گیا ہے کہ وہ شخص ایمانداروں کے پاس آیا. اس نے فلپس سے کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے, آپ کے وسیلہ سے لنگڑے چلتے ہیں, مردے زندہ ہوتے ہیں, بہرے سنتے ہیں, بدرو گرفتہ آزاد کیے جاتے ہیں. وہ جنم کا لنگڑا جو ہیکل کے باہر بیٹھا تھا, آپ کے وسیلہ سے وہ اٹھ کر چلنا شروع ہو گیا.